ہے نا تو یہ الف لام عاد خارجی ہے. جس مہینے کا ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے وہ مہینہ جو پالے، اس مہینے کی جو شہادت ملے، مہینہ پالے، فَلْيَصُمْ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. تو رمضان کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ مہینے کی دو اقسام ہیں. ہمارے یہاں جو سن شمار ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا وہ کیلنڈر شمسی ہے یا کیلنڈر ہے، یا تقویم شمسی ہے یا تقویم قمری ہے. تقویم شمسی کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، یعنی آج جو سورج جس پوائنٹ پر ہے، جس نقطے پر ہے، یہ تقریباً 365 دن کے بعد اور سم ٹائم 366 دن کے بعد اس نقطے پر آتا ہے. سمجھ گئے؟ اب ظاہر بات ہے کہ سال کے مہینے 12 ہیں. اب 12 کے اوپر ہم 365 کو ایکول تقسیم نہیں کر سکتے جی. اگر 360 ہو نا تو پھر تو 30 پر کام چل جاتا ہے. اب وہ بھی یہ ہے کہ دن بھی یکساں نہیں ہوتے، یعنی مطلب ہے نظام شمسی کے تحت جب لیپ ایئر ہوتا ہے تو پھر 366 دن ہوتے ہیں اور باقی 3 سالوں کے لیے 365 دن ہوتے ہیں. اور پھر تقریباً 135 سال کے بعد جو سال آئے گا وہ تقریباً 367 دنوں کے اوپر مشتمل ہوگا. یہی کیفیت چاند کی ہے. اب مہینے کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ یعنی چاند آج جس پوزیشن میں ہے نا، جب دوبارہ اس پوزیشن پر آئے گا تو مہینہ کمپلیٹ ہوگا. اور چاند کو اس پوزیشن پر آنے کے لیے جو علماء کرام نے تحقیق کی یا بتایا ہے اس کا یہ ہے کہ 29 دن 12 گھنٹے اور 44 منٹ اور کچھ سیکنڈ ہیں. اب ان کو بھی برابر آپ مہینوں کے اوپر تقسیم نہیں کر سکتے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سال کے اندر بعض مہینے ہیں، 27 مہینہ یا 28 کا یا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. یعنی مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. اب اس میں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وہ مہینے جو ہیں، یا تو اس میں یہ ہوگا کہ 5 مہینے 29 کے ہوں گے اور 7 مہینے 30 کے ہوں گے، یا یہ ہوگا کہ 6 مہینے 29 کے ہوں گے، 6 مہینے 30 کے ہوں گے. اب دنوں میں فرق پڑ جاتا ہے. یا وہ ہجری سال جو ہے وہ 354 دن کا ہوگا یا 355 دن کا ہوگا. پھر 11 سال کے بعد وہ چونکہ منٹ کو بچتے ہیں نا، وہ برابر 12 میں تقسیم نہیں ہوتا، تو تقریباً 11 برس کے بعد وہ 356 دن پر مشتمل ہوتا ہے جی. تو یوں سمجھیے کہ ان کا نظام جو تعلق ہے ہماری عبادات کا یا چاند کے ساتھ ہے یا سورج کے ساتھ ہے. اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان. اللہ فرماتا ہے کہ چاند اور سورج ایک اندازے کے مطابق چل رہے ہیں، ایک حساب کے مطابق چل رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی چاند کی سپیڈ تیز ہوگی اور کبھی سلو ہو جائے گا، یا سورج کبھی تیز چلے گا کبھی یعنی سلو سپیڈ میں چلے گا. ایسی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو سورج کے لیے جو سپیڈ اس کی مقرر کیا ہے، جو اس کے لیے فلک مقرر کیا ہے، جو اس کے لیے قطر دائرہ مقرر کیا وہ اس حساب میں ہے اور ہمیشہ ایک حساب پر چلتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ کا مقرر کردہ حساب ہے، کسی بندے کا نہیں. اسی طریقے سے چاند کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بھی ایک حساب مقرر ہے، ایک اندازہ ہے. جو اندازہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ نے. اس کے مطابق چلتا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر نہ وہ آگے ہو سکتا ہے
نہ پیچھے ہو سکتا ہے جی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی ایک منزل نہیں ہے. مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 12. تو 12 مہینوں میں چاند کی مختلف منازل ہوتی ہیں. پہلے مہینے میں ایک منزل ہوتی، دوسرے مہینے میں دوسری منزل ہوتی، تیسرے مہینے میں تیسری منزل ہوتی. منازل جمع منتہى الجموع ہے، اور یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں. جمع قلت کا تعلق 9 تک ہوتا ہے، 9 سے اوپر جمع کثرت ہوتی ہے. تو منتہى الجموع یہ جمع الجمع جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو منزلیں ہیں وہ 9 منزلوں سے زیادہ ہے. تو 12 مہینے اور 12 اس کی منازل ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں اور سورج کی بھی منزلیں مقرر کی ہیں. کلام پاک میں آپ جب تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب المشرق والمغرب. مشرق اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب اس کو کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اس لیے کہ مشرق و مغرب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین. اللہ تعالیٰ 2 مشرقوں کا رب ہے، 2 مغربوں کا رب ہے. اب پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رب المشرق والمغرب. اب یوں سمجھیے یہ کتاب ہے، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے. یہ پوری جیت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق کہتے ہیں. اب اس کی بھی جگہ مقرر ہے. یہ آپ نہیں دیکھا کبھی دن لمبا ہوتا ہے کبھی رات لمبی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ بدلتی ہیں. تو سورج کبھی اس کونے میں طلوع ہوتا ہے کبھی اس کونے میں طلوع ہوتا ہے. تو کونے کتنے ہوئے؟ 2 ہیں نا. تو یہ ہوا رب المشرقین و رب المغربین. اب ان 2 کونوں میں نہیں، وہ بیچ میں بھی طلوع ہوتا رہتا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشارق والمغارب. مشارق کا بھی رب ہے اور مغارب کا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے سورج کے طلوع ہونے کی بھی جو منزلیں ہیں وہ 9 سے زائد ہیں. 9 سے زائد جگہیں یہ پورے اس کو گھیراؤ کیا ہوا، کتنی بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے اس کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب المشارق والمغارب. اب اس کے مشارق اور مغارب کے بدلنے سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے. سمجھ گئے جی؟ تو یوں سمجھیے کہ یہ 2 چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ ہماری عبادات کا تعلق ہے. سورج کے ساتھ ہماری نمازوں کا تعلق ہے، چاند کے ساتھ ہمارے روزوں کا تعلق ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، اور دیگر جو ہمارے مسائل ہیں، دودھ پینے کا معاملہ، دودھ چھوڑنے کا معاملہ، اور یہ عدت کا معاملہ وغیرہ وغیرہ، اس کا کس سے تعلق ہے؟ چاند کے ساتھ. وہ شمسی جو قمری سال ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے، شمسی سال کا حساب نہیں کیا جاتا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے حساب میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. وہ جو اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کا حساب مقرر کیا ہے اس حساب کو حضور بھی جانتے تھے یا نہیں؟ اگر حضور پر ایک کلام نازل ہوتا ہے حضور ہی اس کا مفہوم نہیں جانتے تو وہ تو کلام معمول ہو گیا. اس کا مطلب ہے سرکار یقیناً شمس و قمر کے حساب کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو سرکار جانتے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، حضور پر نزول ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضور چاند کی منزلوں کو بھی جانتے تھے. اب
جب یہ احکامات حضور نے قوم تک پہنچائے، قوم تک، تو اس وقت حضور نے یہ کیا کہ چونکہ حضور منزلیں جانتے ہیں جو مخاطب قوم سی وہ نہیں جانتی، حضور شمس و قمر کا حساب جانتے ہیں کہ جو حضور کے مخاطبین ہیں وہ حساب کو نہیں جانتے، لہذا ان سے اس طریقے سے بات کی جائے کہ جس کو وہ جانتے ہوں۔ حضور کا ارشاد گرامی، حضور فرماتے ہیں کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کو اس معیار پر ان سے گفتگو کرو کہ جو ان کے سمجھنے کے معیار کے مطابق ہو۔ آدمی ایک چرواہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آپ میڈیسن کے عنوان پر تقریر شروع کر دیں، اس کو خاک سمجھ آئے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسا مخاطب ہے، مخاطب کا جو علمی معیار ہے اس کے مطابق اس سے گفتگو کی جائے۔ تو سرکار نے یہ حساب کر کے امت کو نہیں بتایا، حضور نے عام ایک بات بتا دی۔ عام حضور نے نمازوں کے بارے میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق کا تعلق بھی کس سے ہے؟ سورج کے ساتھ، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو صبح کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب زوال کا وقت شروع ہو، زوال کا وقت ختم ہو تو زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب زوال کا وقت کیا ہے؟ شرعی زبان میں اس کو زاویہ کبریٰ کہتے ہیں جی، اور وہ چند لمحے، چند منٹ کا ٹائم نہیں ہے، وہ کم از کم پونا گھنٹہ ہو سکتا ہے، گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے سے زائد بھی ہو سکتا ہے۔ یوں سمجھ لیے کہ صبح کا وقت جتنا لمبا ہوتا ہے، مثلا صبح کا وقت 2 گھنٹے ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کتنا ٹائم ہے؟ 2 آور، 2 گھنٹے، تو اس کا ہاف جو ہوگا وہ زاویہ کبریٰ ہوگا، تو 2 گھنٹے کا آدھ کیا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ جو ٹائم ہے وہ زاویہ کبریٰ ہوگا۔ اب اس کو نکالنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی ٹائم شروع کریں نا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ وہ جو مڈل ہوگا نا، وہاں سے زاویہ کبریٰ شروع ہوگا جی، پھر طلوع و غروب کی تنصیف کریں جی، جو طلوع ہونے کا وقت ہے، غروب ہونے کا وقت ہے، اس کا آدھا نکالیں۔ اس موقع پر زاویہ کبریٰ ختم ہو جائے گا، زور کا وقت شروع ہو جائے گا، جس کو انگریزی کے اندر ٹرانزٹ کہتے ہیں جی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج جب عروج پر جاتا ہے نا، اب جب اس عروج سے نیچے کام فاصلہ اپنا شروع کرتا ہے نا، تو اس کے بعد زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جب سورج کی جو زاویہ کبریٰ کے وقت اس کا سایہ ہے، وہ سایہ جب اس کا 1 گنا ہو جائے یا 2 گنا ہو جائے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جب سورج کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب اصلی سایہ نکال کر اس چیز کا سایہ 1 گنا 1 مثل زیادہ ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں کہ احناف کے ہاں عصر کا وقت دیر سے نماز پڑھی جاتی ہے، جو شوافے ہیں وہ جلدی پڑھتے ہیں کہ ان کے ہاں اس کا ٹائم جلدی ہو جاتا ہے۔ لیکن تعلق دونوں کا کس کے ساتھ ہے؟ سورج کے ساتھ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو جائے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے؟ جب شفق غروب نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر بھی ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں شفق سے مراد شفق احمر ہے، وہ جو سورج کے غروب ہونے پر کناروں پر زردی ہوتی ہے۔
کیا بات ہے؟ دین ابراہیمی تھا جی. اب ظاہر بات ہے کہ اس قوم نے جب کئی صدییں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اپنی مرضی سے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے شروع کر دی اور اصل دین کو بگاڑ دیا. کتنا بھی کسی چیز کو بگاڑے، کچھ نہ کچھ تو اصل اس میں رہ جاتا ہے. کچھ باتیں تھیں ان کے بگاڑنے کے باوجود وہ دین ابراہیمی کی باقی تھی. مثال کے طور پر اہل عرب بھی داڑھی رکھتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اہل عرب بھی ختنہ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اہل عرب بھی ناخن کاٹتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اہل عرب بھی فالتو بال ضائع کرتے تھے ہیں جی، کہ چونکہ یہ بھی کس کی سنت؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اہل عرب حضور سے تشریف لانے سے پہلے حج بھی کرتے تھے. کیوں؟ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کے حج کرنے کا طریقہ کچھ گڑبڑ کیا، لیکن فی نفس یہ حج باقی تھا. قربانی بھی کرتے تھے کہ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ تھیں جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے باقی تھیں. وہ مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اولاد ابراہیم سمجھتے ہوئے کچھ چیزیں تھیں جو ان کے پاس چلی آئی، ان پر عمل کرتے تھے. ان میں ایک عمل اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو چاند مہینے کا آغاز ہوتا، مہینے کا اختتام ہوتا، وہ رویت قمر سے ہوتا جی. وہ کس سے؟ رویت قمر سے. میرے پاس علامہ معی الدین العارضی یہ ایک عظیم حیات دان ہوئے جی، فلکیات کے نظام کے ماہر تھے، اور پہلی دفعہ بغداد میں جو رصدگاہ قائم ہوئی، آسٹرونومی قائم ہوئی، اس کے انچارج تھے معی الدین العارضی. انہوں نے اس پر پھر کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد ہیں ان کی تاریخیں کب بدلتی ہیں اور مہینے کب شروع ہوتے ہیں جی. چنانچہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہودیوں کا طریقہ کیا ہے، باقی لوگوں کا طریقہ کیا ہے، لیکن اسلام کا طریقہ نہیں بتایا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں حضور کے تشریف لانے سے پہلے عربوں کا رواج یہ تھا کہ وہ رویت قمر سے مہینے کا آغاز کرتے، روئے قمر پر اس کا اختتام کرتے. یعنی مطلب ہلال سے، کریزنٹ نہیں، باپ نے نیو مون نہیں، کریزن سے ان کے مہینے کا آغاز ہوتا اور کریزن پر ختم ہوتا. ہلال سے شروع کرتے، ہلال پر ختم کرتے. کون؟ حضور کا تشریف لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت. سرکار نے تشریف لا کر اس کو باقی رکھا. اسی معیار کو پھر حضور نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. فرمایا کہ لا تصوموا، مت روزہ رکھو حتی تروا الہلال، جب تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو. لا تفطروا، روزہ مت چھوڑو جب تک چاند نہ دیکھ لو. یعنی حضور نے بھی اس بات کو باقی اور قائم رکھا جی. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اسلام میں، تورات و انجیل میں بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کی قرآن میں ان کا رد نہیں کیا، یا ان کے خلاف قرآن میں حکم نہیں ہے، یا حدیث کا عمل ان کے خلاف نہیں ہے، اور آپ کو تورات کے اندر کو بات ملتی تو وہ بھی قابل عمل ہے. جن میں سے ایک مسئلہ باقی ہے جو رجم کیا جاتا ہے جی. یعنی کوئی آدمی شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت ہو، بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟
رجم ہے، کوڑے مارنے کی سزا کا ذکر قرآن میں ہے، رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حضور نے اہل کتاب کے حکم کو اسلام کے اندر بھی باقی رکھا اور اسی پر عمل کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب مہینوں کے بارے میں عربوں نے ایک شرارت کی، وہ یہ کہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے نا، دور دراز سے حج کرنے کے لیے آتے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حج کے مہینے جو ہیں یہ سال تقریباً شمسی سال سے 10-11 دن چھوٹا ہوتا ہے، لہذا یہ رمضان کا مہینہ کوئی مہینہ وہ ہمیشہ ایک موسم میں نہیں آتا۔ جنوری ہمیشہ ایک موسم میں، فروری ایک موسم میں، وہ پرفیکٹ ہیں۔ لیکن چاند کے معاملات جو مہینے آتے ہیں وہ ایک موسم میں نہیں آتے، کبھی گرمیوں میں کبھی سردیوں میں۔ دور دراز سے لوگ آتے، سردیاں برداشت نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ یہ کرتے کہ حج کے موسم کو صرف نارمل بہار کے موسم میں رکھتے۔ اب بہار میں موسم میں رکھنے کے لیے کیا کرتے جی؟ وہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے، یعنی جو عربی چاند کا سال ہے نا وہ 3 سال میں، یہ جو شمسی سال ہے 3 سال میں ایک مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، چونکہ 10 دن چھوٹا ہے نا، 10-11 دن۔ وہ یہ کرتے کہ 3 سال کے بعد یہ جو ان کا سال ہوتا نا، یہ مہینے 12 مہینے، تو 12 کے بجائے 13 کر دیتے جی، تاکہ وہ ایک ہی سیزن میں معاملہ رہے۔ اس ان کے عمل کی قرآن نے تردید کی۔ کلام پاک فرماتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہرًا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ کتنے؟ وہ 12 ہیں۔ یعنی اس کا رد کیا کہ یہ جو مہینوں کے بارے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن مہینے کے آغاز کا جو ان کا طریقہ ہے اس کو حضور نے باقی رکھا جی۔ اب ہم یہاں تک پہنچے کہ مہینے کا آغاز کس سے ہونا چاہیے؟ مہینے کا آغاز ہلال سے ہونا چاہیے اور ہلال تک ہونا چاہیے۔ اسی کی تعلیم، اسی کی تبلیغ، اسی کی ترغیب سرکار نے دی۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اب ایک طریقہ یہ تھا، وہ لوگ جو فلکیات کے ماہر تھے، منجمین تھے، علم نجوم کے، ستاروں کے علم کے ماہر تھے، ستاروں کی چالوں کے ماہر تھے، جس کو آسٹرولوجی کہتے ہیں جی، اس کے ماہرین تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے مہینے کا آغاز برتھ آف مون سے شروع کر دیا جی، برتھ آف مون سے۔ دراصل یہ علم یہ کوئی لوگوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ علم جس کو فلکیات کا علم کہتے ہیں یہ آسمانی علم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول ادریس علیہ السلام پر نازل کیا، اور اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ایک کتاب ہے قصص القرآن، تقریباً 4 جلدوں کے اندر مشتمل ہے۔ اس کے لکھنے والے ایک دیوبندی عالم جمعیت علماء ہند کے صدر بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی، حفظ الرحمن سہاروی یا حفیظ الرحمن سہاروی۔ انہوں نے قصص القرآن کے تحت چونکہ انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا، جہاں انہوں نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے ضمن میں ذکر کیا کہ یہ جو علم ہے نا، فلکیات کا علم، حیات کا علم، یہ بندے کی ایجاد نہیں ہے، اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری آسمانی معلومات، فلکیات کی معلومات، سورج کی سپیڈ کیا ہے، یہ چاند کی سپیڈ کیا ہے، یہ دیگر معاملات کیا ہیں، یہ پورا فلکیات کا جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ اپنے نبی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیا جی، جو سیدنا نوح علیہ السلام سے بہت پہلے ہوئے۔ اب انہی کے علوم میں یہ باقیات باقی رہیں،
اور اس کی بنیاد پر آنے والوں نے مزید ریسرچ کی اور مزید اس کو آسان بنایا تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکیں. جیسے ہمارے ہاں ایک اور بھی علم ہے جس کو علم جفر کہتے ہیں جی. علم جفر یہ اعداد کا علم ہے، حساب کا علم ہے جی، جس کے ذریعے بہت ساری باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں. ایک طریقہ بتایا گیا. یہ علم بھی کسی بندے کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دانیال علیہ السلام پر نازل ہوا جی. پھر ان کی برکت سے یہ علم دنیا میں ترقی پذیر ہوا، چلا. پھر علماء کرام نے اس پر کام کیا اور اس وقت بھی یہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا حساب میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جی. اس لیے علم تو آپ نے پڑھ لیا، اب اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بزرگان دین فرماتے ہیں یا تو دانیال علیہ السلام سے خواب میں اس بندے کو اجازت ملے، وہ اس پر کام کرے گا تو کامیاب ہوگا، یا پھر سرکار اجازت دیں، یا مولا کائنات بھی ماہر تھے وہ اجازت دیں، یا حضرت امام جعفر صادق وہ آپ کو اس کی اجازت دیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں جو حساب کتاب کریں گے اس کے اندر آپ کامیاب ہوں گے، وہ ظنیت اٹھ جائے گی. اور ہمارے ریسنٹ موجودہ دور میں دو شخصیات ہمارے بر صغیر میں گزری ہیں وہ جو علم جفر کی بہت بڑی ماہر تھی. ایک رئیس المجددین قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ علم جفر کے بہت بڑے ماہر تھے. دوسرے نمبر پر امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان صاحب حاضر بریلوی، وہ بھی علم جفر کے بڑے ماہر تھے. ان کی لکھی ہوئی کتاب علم جفر میں لائبریری میں موجود ہے. سمجھ تو منوں کھ نہیں آتی اس دی، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن کتاب موجود ہے. اور اس کا علم اس سے بھی ہوتا ہے کہ جب مامون الرشید نے اسے حکومت ملی نا، اس نے اپنے بعد جو جانشین ولی عہد کس کو بنایا؟ ائمہ اہل بیت میں سے 8ویں امام سیدنا حضرت امام رضا، حضرت امام علی رضا کو مامون رشید نے کیا کیا؟ اپنا ولی عہد بنایا، اپنا نائب بنایا. امام علی رضا فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے، تو نے مجھے ولی عہد تو بنا دیا، لیکن یہ جو علم جفر ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرتا. وہ علم یہ بتاتا ہے کہ یہ تیرا مجھے ولی عہد بنانا یہ توڑ، یہ انجام پذیر نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس علم کے بہت بڑے ماہر تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علوم آسمانی نازل ہوئے اور اس کے بعد قوم کے اندر پہنچے، پھر آگے مزید اس کے اندر ترقی تعبیر ہوئی. انہی میں سے منجمین جو فلکیات کے ماہرین ہیں، آبزرویٹری وغیرہ کے ماہرین ہیں، علم حیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے پھر اس پر کتابیں بھی لکھی، بہت ساری ریسرچ کی. لیکن ایک انہوں نے بدعت کی. وہ کیا کی؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ مہینے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ برتھ آف مون سے، ولادت قمر سے. اور یہ ان کی غلطی ہے. اسی بنیاد پر منجمین کی بات کو علماء اور فقہاء نہیں مانتے تھے کہ ان کی یہ بات غلط ہے، نادرست ہے. اس سے پہلے ایک اور بات آپ عرض کرتے چلوں. اللہ تعالیٰ نے ہم پر نمازیں فرض کیجی، تو کیا پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں صبح کی نماز ہوتی ہے؟ کیا ایک ہی وقت میں عشاء کی نماز ہوتی ہے؟ کیا باقی نمازیں ایک ہی وقت میں ہوتی ہیں؟ اب کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں صبح کی نماز ختم ہوگی، نیکسٹ پوائنٹ والوں کی نماز باقی ہے، اگلوں کی باقی، اگلوں کی باقی، حتیٰ کہ 24 آور اس دنیا میں اس ٹائم پر صبح ہی کی نماز پڑھی جاتی ہے. کمپلیٹلی پوری دنیا سے ایسا وقت آئے کہ پوری دنیا میں صبح کا ٹائم ہی نہ ہو، یہ نہیں ہے. اور یہی کیفیت زور کی ہے.
یہاں زور ختم ہوئی بعد والوں میں شروع ہوئی، وہاں ختم ہوئی اگلوں میں شروع ہوگی، وہاں ختم ہو اگلوں میں شروع ہوئی، اور پھر رپیٹ دوبارے، اور یہی باقی نمازوں کا معاملہ ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز مقرر کی دنیا میں ایک ہی وقت میں نماز ہونی چاہیے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں روزہ ہونا چاہیے، ایک ہی دن میں عید ہونی چاہیے، تو ایک ہی دن میں نماز کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک ملک میں نماز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک کنٹری میں نماز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، ایک ملک میں روزے کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ساری دنیا میں نماز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، یا ساری دنیا میں روزے کا ایک ٹائم ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو تاریخ نہیں بدلتی جی، یہ ہمارے ہاں تاریخ بدلتی ہے غروب آفتاب کے بعد۔ مثال کے طور پہ آج پیر کا دن ہے نا، جب سورج غروب ہوگا تو کون سا دن شروع ہوگا؟ منگل کا دن شروع ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ اب کئی جگہ ہیں جہاں منگل کا دن شروع ہو چکا ہے، اور کئی دن ہیں شاید 10-12 گھنٹے کے بعد بھی منگل کا دن شروع نہ ہو۔ وہ جب تاریخ دنیا میں ایک نہیں ہو سکتی تو عید ایک کیسے ہو سکتی ہے جی؟ مثال کے طور پر رات کے 12 بجے جو ڈیٹ بدلتی ہے پر ساری دنیا میں بدل جاتی ہے؟ کیا پوری دنیا میں جب 1 جنوری ہوتی ہے تو کیا ایک ہی دن میں ہوتی ہے؟ اب مثال کے طور پر دیکھیں آسٹریلیا میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی سب سے پہلے ہوتا ہے، اور باقی دنیا سے رات کے 12 بھی سب سے پہلے انہی کے بجتے ہیں، اور 24 گھنٹے کے بعد امریکہ والوں کے 12 بجتے ہیں، سمجھ گئے نا جی؟ اب ذرا اندازہ فرما لیں کہ آسٹریلیا والوں کی 1 جنوری ہے اور امریکہ والوں کی 31 دسمبر ہے، اور وہ 24 گھنٹے کے بعد جا کر 1 جنوری آئے گی۔ تو عجیب بات کرتے ہیں، وہ دنیا میں تو تاریخ ایک دن نہیں بدلتی، آج کوئی اور تاریخ ہوتی ہے، دوسرے ملک میں کوئی اور تاریخ ہوتی ہے، نمازوں کا ایک ٹائم نہیں۔ تو یہ فلسفہ کدھر سے آیا؟ ہاں، ایک ملک میں 2 تاریخیں نہیں ہوتی۔ برطانیہ میں جب تاریخ بدلے گی تو پورے برطانیہ میں وہی تاریخ ہوگی۔ برطانیہ میں جو نمازوں کے اوقات ہوں گے وہ منٹ 2-4 منٹ کے فرق کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہوں گے۔ ایک وقت ہونا ضروری ہے ایک ملک میں، پوری دنیا میں نہیں۔ جیسے نمازیں ایک ملک کے اندر تو ایک وقت میں ہوتی، وہ نماز کا لینتھ وہی ہوتا ہے۔ اب یہ بندوں کی مرضی، وہ مثلا 4 گھنٹے پر وہ ٹائم مشتمل ہے۔ اب ان لوگوں کی مرضی، اپنی مرضی، پہلے گھنٹے میں پڑھ لیں، دوسرے میں پڑھ لیں، تیسرے میں پڑھ لیں، چوتھے میں پڑھ لیں، لیکن وقت وہی ہے۔ زور کا وقت آپ کے یہاں شروع ہوتا ہے 1:10 پر مانچسٹر میں، سورج غروب ہوتا ہے 6:45 بجے، 6:45 ہی ہے نا؟ ہاں جی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ 1:10 سے لے کر 7 بجے تک یا مغرب کا ٹائم ہونے تک کون سا وقت ہے؟ زور کا وقت۔ اب جو 1:15 بجے پڑے گا اس کی بھی زور ادا ہے، جو 7:30 پڑے گا نہ 6:30 پڑے گا اس کی بھی ادا ہے۔ اب آپ کی مرضی اس کے ان بیٹوین، یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاں ایک جگہ ملک میں ایک جگہ اثر ہے دوسری جگہ اثر نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ گئے نا جی؟ ہاں جی۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کا روزہ رکھو، چاند دیکھ کا روزہ چھوڑو۔ نبی میں حضور نے فرمایا کہ ہرگز روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، ہرگز روزہ مت چھوڑو جب تک چاند نہ دیکھ لو۔ اصول حضور نے فرمایا نا۔ میرے پاس یہ کتاب ہے
احکام الاحکام، شرع عمدۃ الاحکام، یہ حضرت علامہ، یہ دیکھیں کون سی شخصیت ہیں، یہ لکھتے ہیں حضرت علامہ الامام العلامہ الحافظ الفقی المجتہد القدوہ شیخ الاسلام شیخ تقی الدین ابی الفتح الشہیر بابن دقیق العید، یہ مصر کے بہت بڑے قاضی تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، مجتہد تھے۔ ان کا سن وفات ہے 702 میں، جی 702 ہجری میں، آج ہے 1444 ہے جی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو احکامات، جیسے قرآن نہیں ہے، کلام پاک میں تقریباً جو آیات احکام نہیں ہیں، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی، ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ کرنے سے منع کیا، جو کرنے کا حکم دیا ان کو اوامر کہتے ہیں، جن سے منع کیا ان کو نواہی کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر ٹوٹل آیات جن کے اندر اللہ نے کچھ کرنے کا نہ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ علماء کرام نے ان کو کیا کہ وہ 500 آیت ہیں۔ کلام پاک کی 6666 آیتوں میں کتنی ہیں؟ 500 آیات ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں بات مکرر ہے، یعنی 2 بار 3 بار سیم آیت کلام پاک میں رپیٹ ہوئی ہے۔ اگر اس کو سنگل آؤٹ کیا جائے تو پھر بھی تقریباً 300 سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ اب اس بنیاد پر علماء کرام نے آیات احکام کی تفسیریں لکھی ہیں، حنفیوں نے بھی لکھی ہیں، مالکیوں نے بھی لکھی ہیں، شافعیوں نے بھی لکھی ہیں جی۔ حنفیوں میں سب سے پہلے لکھنے والے حضرت ابو بکر جساس، جنہوں نے لکھی احکام القرآن، جو تقریباً 1-2 واسطے سے امام محمد کے شاگرد ہیں۔ پھر شوافے کے اندر کیا کہتے ہیں کہ اپنے مالکیوں کے اندر ابو بکر ابن عربی ہے، ابن العربی، قاضی ابو بکر ابن العربی، انہوں نے احکام القرآن لکھی۔ پھر جو ظاہری ہیں ان میں سے احکام القرآن ابن حزم اندلسی لکھی، بہت ساری کتابیں میرے پاس بھی ہیں جی۔ یعنی وہ آیات جن کے اندر اللہ نے احکام بیان کیے نا، ان کی حیثیت پر گفتگو کی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر و تشریح کی کہ عمل کرنے میں آسانی ہو۔ ایسی حدیث کے اندر بھی حدیثیں ہیں جو احکام کی ہیں جی۔ وہ حدیثیں جہاں حضور نے کچھ کرنے کا حکم دیا یا کچھ کرنے سے منع کیا، انہوں نے یہ کیا کہ صرف 2 کتابوں سے جمع کیجیے، یعنی بخاری شریف اور مسلم صحیحین، ان دونوں کے اندر جتنی حدیثیں احکام کی تھی نا، وہ ساری انہوں نے اکٹھی کی، اس کا نام رکھا عمدۃ الاحکام، یعنی احکام کے اندر جو اللہ کے آرڈر ہیں ان میں سے بہترین جناب۔ اب وہ تو صرف حدیثیں لکھی نا، اس کے بعد پھر انہوں نے خود ان کی شرح لکھی احکام الاحکام، یعنی یہ بتایا کہ وہ جو حضور نے حکم دیا اس پر ان کو ہم نافذ کیسے کریں، ان پر عمل ہم کیسے کریں گے، سمجھ گئے نا جی۔ تو وہ انہوں نے تمام سبجیکٹ کے اوپر بخاری اور مسلم سے انہوں نے یہ کیا کہ وہ حدیثیں جمع فرمائیں۔ اب جمع کرتے ہوئے یہ کتاب الصیام، روزے کا باب شروع کیا، تو حدیث لکھتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، یعنی رمضان کو 1 دن یا 2 دن پہلے مت شروع کرو،
جیسے ہمارے اگر پہلے شروع کرو گے تو پھر رمضان چھوڑو گے بھی رمضان کے مہینے میں. شاید رمضان کا روزہ رکھنا جرم نہیں ہے، لیکن رمضان کا روزہ چھوڑنا وہ جرم ہے. اگر پہلے رکھو گے تو چھوڑو گے بھی پہلے. حضور نے منع فرمایا لا تقدموا، رمضان کو پہلے نہ لے آؤ. اصل رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کو پہلے پکڑ کر نہ لاؤ. بصوم یوم ولا یومین، بائیں طور کہ تم رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن یا 2 دن پہلے ہی روزہ رکھ لو. اب البتہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ رمضان سے پہلے بھی روزہ رکھ سکتا ہے. کون؟ الا رجلا کان یصوم صوما فلیصمہ. ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ پورا شعبان بھی روزہ رکھتا ہے، رمضان میں بھی روزے رکھتا ہے، یعنی وہ شعبان سے ہی روزے شروع کر دیتا ہے. تو اب شعبان میں جو روزہ رکھ رہا ہے وہ جو اس کا رمضان سے پہلے روزہ ہوگا وہ شعبان کا ہوگا، رمضان کا نہیں ہوگا. یعنی لگاتار آپ شعبان کے روزے تو نہیں رکھتے ہیں جی. آپ نے یہ کیا کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تو ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیا. تو اس سے سرکار نے منع فرمایا. اور ایک حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں من صام یوم شک، جس نے شک کے دن میں روزہ رکھا فقد عصا ابا القاسم، اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. جن شک کی بنیاد پر روزہ رکھا، چلو جی روزہ رکھ لیں دے جی رمضان دا ہویا تو رمضان دا ہو جاسی، نہیں تو نفلی تو قدرے گیا ہی نہیں ہے. تو یہ بات حضور نے فرمایا جس نے یہ سوچا ایسے کیا نا، اس نے کس کی نافرمانی کی؟ میری نافرمانی کی. اب آگے دیکھیے حدیث نمبر 2. ارشاد فرماتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں قالا، یہ صرف وہ حدیثیں نقل کر رہے ہیں جو بخاری اور مسلم میں جی. آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے. کیا؟ حضور یہ فرما رہے تھے اذا رأیتموہ، جب تم رمضان کے چاند کو دیکھ لو فصوموا، تو پھر روزہ رکھو. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب پھر دوبارہ اس کے چاند کو دیکھو فَافْطِرُوا، تو پھر کیا کرو؟ روزہ چھوڑ دو. یعنی روزہ دیکھ کر، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. اب ہمیشہ ہر جگہ تو چاند نظر نہیں آتا نا. چاند نظر نہ آنے کی کئی وجوہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ مطلع ابر آلود ہے، بادل ایک ہو رہا ہے، ہاں جی بادل چھائے ہوئے چاند نظر نہیں آتا، یا فوگ ہے، دھند ہے، اندھیری ہے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا. یا پھر آپ ایسی کنٹری میں کہ جو ایک وادی کی حیثیت ہے، آگے پیچھے بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، تو درمیان میں پہاڑ حائل ہونے کی وجہ سے آپ کو چاند نظر نہیں آتا. یا پھر آپ ایب نارمل کنٹری میں، غیر معتدل ملک میں، وہ انتہائی نارتھ میں ہے زیادہ یا زیادہ ساؤتھ میں ہے. ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، برطانیہ تقریباً 50 غالباً 2 یا 54 ڈگری سے لے کر 58 یا 50 کریکٹ یاد 59 ڈگری تک ہے. یعنی نارتھ میں ہے، خط استوا سے. وہ جو ایکویٹر نہیں ہے وہ 0 ہے نا. اب اس سے اوپر کتنی ڈگری ہے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ تقریباً 52 سے لے کر 58 ڈگری. یہ ملک یوں لمبا نا جی. تو یہی وجہ ہے کہ قبلہ جب ہم طے کرتے ہیں نا جی، تو وہ بھی یہاں سے برطانیہ سے قبلہ بعض جگہ سے 118 ڈگری پر ہے، 119 ڈگری، بعض جگہ 120 ڈگری پر ہے. بہرحال
یا اب نارمل ہونے کی وجہ سے کہ چاند جو ہے اس کی منزلیں وہ کبھی ساؤتھ میں ہوتا ہے کبھی نارتھ میں ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ چاند ساؤتھ میں ہو آپ نارتھ میں تو آپ کو چاند نظر نہیں آتا, یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نارتھ میں ہو چاند ساؤتھ میں نظر نہیں آتا. البتہ وہ جو لوگ ایکویٹر کے قریب ہیں, خط استوا کے قریب ہیں, اگر مطلع معلوم نہ ہو تو ان کو ہمیشہ چاند نظر آتا ہے سرے اٹھتے, اور وہاں کیا ہوتا ہے دن رات بھی ہمیشہ برابر 50-50. وہ دن جو 24 آور ہیں 12 گھنٹے دن ہوتا ہے 12 گھنٹے رات ہوتی. بہرحال آگے جو ارشاد ہے حضور فرماتے ہیں فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم پر مطلع کلیئر نہ ہو, کوئی چیز مانے ہو کہ چاند تو ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے, تو کیا کرو فَقْدُرُوا لَهُ, اس کی منزلوں کا حساب کر لو کہ آج چاند کس منزل پر ہے, کیا اس منزل پر ہے کہ دیکھا جا سکتا ہے یا اس منزل پر ہے کہ دیکھا نہیں جا سکتا. فَقْدُرُوا لَهُ کی دو تشریح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آیا تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو, شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو رمضان کے 30 دن پورے کر لو. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کی منزلیں دیکھ لو, یہ غور کر لو کہ اگر مطلع کلیئر ہوتا تو چاند اس قابل تھا کہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ہے حدیث. اب اس حدیث کی شرح کی بات کرتا ہوں. وہ ساری باتیں وہ جتنے خلفشار ہیں وہ دور ہو جائیں گے. یہ علامہ ابن دقیق العید یہ ارشاد فرماتے ہیں الکلام الیہ من وجوہ, حضور کی اس حدیث پر ہم کئی وجوہ سے گفتگو کرتے ہیں, یعنی اس کی تشریح کرتے ہیں. احدھا, پہلی وجہ یہ ہے کہ انہو یدلو, یہ حضور کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے علی تعلیق الحکم بالرؤیا, کہ مہینے کا ثابت ہونے کا تعلق کس سے معلق کس پر ہے, رویت پر. رویت کے بغیر مہینے کا آغاز نہیں ہو سکتا. چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر چھوڑو, تعلیق الحکم ہے. یعنی ہاں جی, وَلَا يُرَادُ بِذَلِكَ, اب تعلیق حکم کا جو مطلب ہے رویت, اس رویت سے مراد یہ نہیں ہے یراد بذالک رویت کل فرد, ہر آدمی کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ چاند دیکھے تو ہی روزہ رکھے, تو نابینے تو پھر معاف ہے نا جناب, اتنا نظر آئے گا. ہاں جی, تو ہر بندے کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے جی. اور آگے فرمایا وَيَسْتَدِلُّ بِهِ, اور یہ بھی علماء اس پر استدلال کرتے ہیں علی عدم تعلیق الحکم, کہ ہم اس حکم کو جو منجمین ہیں ان کے کہنے پر انحصار نہیں کر سکتے. یعنی منجمین اگر آپ کو کہیں کہ چاند پیدا ہو گیا, ہم نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا یہ اب یہ ہے, ان کی بات کو ہم نہیں مانتے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم حساب کتاب کو نہیں مانتے, بالحساب الذی یری المنجمون, اس حساب کو جو منجمین کا نظریہ ہے. یعنی منجمین کا نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وعن بعض المتقدمین, ہمارے جو بعض متقدمین ہیں انہوں نے منجمین کی بات کو پر اعتبار کیا ہے, لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. کہتے ہیں وعن بعض المتقدمین انہ رأى العمل بہ, انہوں نے منجمین کے قول پر عمل کرنے کو دیکھا کہ رکن علیہ رکن علی بعض البغدادی نے مال کیا. یعنی بعض بغداد کے اندر مالکی لوگ ہیں, انہوں نے یہ کہا
کہ منجمین کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وقال بہی، اور یہی بات وقال بہی بعض اکابر الشافعیہ بالنسبت الی صاحب الحساب، اسی کے بارے میں شافی بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حساب پر عمل کیا جا سکتا ہے. یعنی بعض آج کے نہیں، متقدمین صحابہ کے دور کے بعد کے متقدمین کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم جو علم حیات والے ان کی انفارمیشن پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ وقت استبشع ھذا، یعنی بعض لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا. یہ جو منجمین کی بات ہے نا کہ ان کی بات کو ماننا چاہیے، بعض شافیوں نے کہا، بعض بغدادیوں نے کہا، لیکن اس بات پر ان کو تعجب ہوا کیا کہ حتیٰ لما حکیہ عن مطرف بن عبداللہ بن شخیر من المتقدمین، جب یہی بات سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن شخیر، یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ جلیل القدر تابعی ہیں جو حضور کے دور میں اسلام لائے، لیکن حضور کو دیکھ نہ سکے، زیارت نہ ہوئی، تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی روایتیں کی ہیں، حضرت عمر فاروق سے بھی روایت لی ہے، خلفائے راشدین سے. تو حضرت ابوبکر صدیق سے روایت لینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد امیڈیٹلی اس وقت یہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، اور یہ علم حیات کے بہت بڑے ماہر تھے، بہت بڑے محدث ہیں متقدمین میں، اور یہ علم حیات کے آبزرویٹری کے بہت بڑے ماہر تھے. کہتے ہیں کہ اس وقت پھر علماء نے تعجب کا اظہار کیا کہ جب حضرت مطرف بن شخیر نے یہ کہا، قال بعضهم لیتہ لم یقل، بعض کہتے ہیں کہ کاش حضرت عبداللہ بن شخیر یہ بات نہ کرتے تو ہمارے لیے انکار کرنا آسان تھا. اب اتنی بڑی شخصیت نے جب بات کی ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. کہتے ہیں والذی اقول بہ، اب یہ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ ان الحساب لا یجوز ان یعتمد علیہ فی الصوم لمفارقۃ القمر للشمس. وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ منجمین کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ مہینے کا آغاز مفارقت قمر سے ہو، یعنی ولادت، یعنی برتھ آف مون سے، ولادت قمر سے. یہ بات ہم نہیں مانتے. اور یہ جو یہاں دو عیدیں نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں مانا. سعودیہ کا کیلنڈر جو شائع ہوتا ہے وہ برتھ آف مون سے ہوتا ہے، رویت قمر سے تو ہوتا ہی نہیں. وہ تو پہلے انہوں نے بنا کر وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ فرماتے ہیں لا یجوز، جائز نہیں ہے ان یعتمد علیہ فی الصوم، یعنی ہم روزے کے بارے میں اعتماد کریں. کب؟ فرماتے ہیں لمفارقۃ القمر للشمس، یعنی چاند کے سورج سے جدا ہوتے ہی، برتھ آف مون سے، علامہ جراؤ من علامہ جراؤ، جو منجمین کی رائے ہے ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ خرابی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم اگر منجمین کی بات کو مان لیں ہیں جی تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ من تقدم الشہر بالحساب علی الشہر بالرؤیت بیوم او یومین. اگر ہم ولادت قمر سے یہ بات مان لیں تو پھر مہینہ جو ہے وہ اصلی مہینے سے 1 دن یا 2 دن پہلے شروع ہو جائے گا. اچھا یہ بات تو سبھی مانتے ہیں نا، حضور کا ارشاد ہے
مہینہ یا ذرا دوسری پڑھیے. حضور نے فرمایا کہ مہینہ یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا. آپ ایک سال کا کیلنڈر نکالیں حساب, آپ کمپیوٹر میں جائیں, آبزرویٹری نکالیں اور برتھ آف مون سے ہر مہینے کا آغاز کریں. پھر کیا ہوگا؟ بعض مہینے وہ ہوں گے جو 28 دن کے ہوں گے, یعنی ایک دن مہینہ اصل مہینے سے وہ مہینہ پہلے شروع ہو جائے گا یا 2 دن پہلے شروع ہو جائے گا. یہ خرابی ہے. اگر ہم برتھ آف مون سے مہینے کا آغاز کریں تو پھر کبھی کبھی جناب مہینے 12 مہینوں میں 1-2 مہینے 28 دن کے ہوں گے, جو حضور کے ارشاد کے خلاف ہیں. یہ سب سے خرابی ہے. لیکن رویت قمر سے مہینے کا آغاز کریں گے تو کبھی کوئی مہینہ 30 سے اوپر نہیں ہو سکتا, 29 سے کم نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ ذَلِكَ, یہ جو ولادت قمر سے برتھ آف مون سے مہینے کو شروع کرتے ہیں, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَحْدَاثِ لِسَبَبٍ لَمْ یشرع اللہ تعالی, یہ وہ بدعت ہے جس کو نہ اللہ نے شروع کیا نہ اللہ کے رسول نے شروع کیا. یہ ولادت قمر سے, میری طرف توجہ کریں جی, ولادت قمر سے مہینے کا آغاز کرنا یہ اللہ کا نہ منشا اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے. اس کو اللہ کے رسول نے الاؤ نہیں کیا. ہاں جی, ہاں البتہ ہم یہ منجمین کی بات مان لیں گے, بالکل رد نہیں کرتے. وہ تو ہم ان کی نہیں مانتے کہ چاند کا آغاز کب ہوتا ہے مہینے کا, برتھ آف مون سے, یہ نہیں مانتے. مگر کدھر گیا, وَإِمَّا, کہتے ہیں کہ مگر اذا دل الحساب علی ان الہلال, جب حساب آپ کو یہ بتائے کہ چاند طلوع ہو چکا ہے من الافق, آسمان پر, علی وجن, اس پوزیشن میں ہے کہ یرا, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر قابل رویت ہو, وہ بات منجمین کی مانیں گے. منجمین یہ کہنا کہ فلاں وقت چاند دیکھا جا سکتا ہے, یہ مان لیں گے. یہ نہیں مانیں گے کہ مہینے کا آغاز ولادت قمر سے ہے. جی سمجھ گئے جی. لولا وجود المانے, ہاں البتہ کوئی معنی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے چاند نہیں دے سکتے, لیکن حساب یہ بتاتا ہے کہ چاند موجود ہے. اگر مطلع کلیئر ہوتا تو آپ دیکھ سکتے. مثلا تو اب کہتے ہیں اب اس پوزیشن میں اگر متکلمین آپ کو منجمین یہ بتائیں کہ چاند قابل رویت ہے, فَهَذَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ, یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں, آپ پر روزہ رکھنا واجب ہے. لے وجود سبب شرعی, اس لیے کہ سبب شرعی پایا گیا. وہ رویت آنکھوں سے تو نہیں ہوئی لیکن قابل رویت ہے. وَلَيْسَ حقیقت رہتے, کہتے حقیقتاً چاند کو آنکھ سے دیکھنا یہ تو رمضان کے روزے کے لیے فرض نہیں ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ حقیقت رؤیت بِمَشْرُوطَةٍ فِي اللزوم, یعنی آپ آنکھ سے جب تک نہ دیکھیں تو روزہ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے یا قابل رویت تو بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِتِّفَاقَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَحْبُوسَ فِي الْمُتَوَارَةِ, کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے اذا علم بالحساب, جب کو جان لے حساب کے ساتھ, یہ بے اکمال عدت, یا اکمال عدت کر لے یا حساب سے جان لے یا 30 دن پورے کر لے. اور اس صورت میں یہ ہوگا کہ رمضان کا روزہ اس پر واجب ہے اور اس کو رمضان کا روزہ
رکھنا چاہیے. یہاں بہت ساری باتیں نیچے لکھی ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتی ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آئے تو آپ کریں گے. ذرا دوسری پڑھیے. ہاں جی ہاں جی. اب یہ فرماتے ہیں اس بات پر یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ملک میں چاند نظر آیا تو آپ پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے. آپ پر جب فرض ہے کہ جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں چاند دیکھیں یا وہاں قابل رویت ہو. اب یہ جو ہمارے فقہا کے رہتے ہیں نا اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں, یہ پرانے زمانے کی باتیں جی. آپ کے لیے ضروری ہے نہ تو سعودیہ کا چاند آپ کے لیے ضروری ہے نہ کسی اور ملک کا. برطانیہ کی سرزمین پر جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں چاند اس پوزیشن میں ہو کہ قابل رویت ہو, یا تو آنکھوں سے دیکھ لیں نہ دیکھیں, تو حساب یہ بتائے کہ وہ قابل رویت ہے. اب اس کے رویت کی بھی کئی ڈگری نہ اے بی سی ہے جی, ہم اس پر نہیں جاتے. وہ قابل رویت ہے. اگر مطلع کلیئر ہوتا ہے نیکٹ آئی سے آپ دیکھ سکتے تھے, اور وہ جو ایڈز وغیرہ مطلب ہے چاند دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہے جی, ہاں ٹیلیسکوپ, اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ ہوگا تو ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے, جو چیز ہوگی نہیں دیکھی جا سکتی. بس جیڑی چیز ہے ہی نہیں وہ کتنے ٹیلیسکوپ لاؤ جو نظر آئے گی. ہاں تو مطلب یہ ہے اس صورت میں ہم مطلب ہے ان کی بات کو فالو کر سکتے ہیں. یہ بات میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائی. یہ شرح عمدۃ الاحکام احکام الاحکام علامہ ابن دقیق العید. اب یہ جو بات انہوں نے لکھی نا اب وہ میں بتاتا ہوں. ایک ہوئے ابن رشد, یہ اسپین کے اندر مالکی ہوئے, اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی ہیں, بہت بڑے منطقی ہیں. اور ابن رشد وہ شخصیت ہے اگر ان جیسی اور دیگر ان جیسے علماء اسپین میں نہ ہوتے تو ابھی تک پورا یورپ جو ہے وہ ڈارک ایج میں ہوتا جی. یہ جس نے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی تو بعد میں قائم ہوئی نا, پہلے جو بندہ پڑھ کر آیا اس نے گھر میں پڑھانا شروع کیا, پھر ایک مکان میں شروع کیا, وہ بندہ وہاں سے پڑھ کر آیا تھا. جس نے کیمبرج یونیورسٹی کی وہ بھی وہاں سے پڑھ کر آیا تھا. جس نے بون یونیورسٹی بھی وہ بھی وہیں سے. یہاں مخالفت کرتے تھے پڑھنے کی تو وہ چھپ چھپ کر لوگوں کو پڑھاتے تھے گھروں میں کہ جہالیت دور ہو. وہ ابن رشد ہے. آپ کی کتاب لکھی ہدایت المجتہد, اس کے اندر چاند کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عبداللہ مطرب بن شخیر نے رویت پر یعنی حساب پر عمل کرنے کا یہ بات نہ کی ہوتی تو ہم نہ مانتے. لیکن چونکہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ وہ ان کی منجمین کی بات مانیں گے جو یہ کہیں کہ اگر یہ مطلع کلیئر ہوتا تو چاند قابل دیکھنے کے قابل تھا, دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے لکھا. ان سے پہلے پرانے ایک بزرگ ہیں جن کا کتابیں ساری میرے پاس موجود ہیں. اب وہ گاڑی لاد کر تو میں لا نہیں سکتا تھا ساری. ویسے ان مولویوں کو بہت کو میں نے ان کے دکھایا ہوا ہے صاحب کو. وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا ہمارے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت خانہ میں بھگوان بڑے بیٹھے ہیں, ان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے. میں نے بحمدہ تعالیٰ علم حیات علم پڑھا ہے, اس پر محنت کی ہے, اور سب سے پہلے اس پر ریسرچ میری ہے برطانیہ میں. ایک بزرگ ہوئے حضرت علامہ قفال شاشی, ان کی کتاب ہے حلیت العلماء. اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ علماء کے دو طریقے ہیں روزے رکھنے کے. یا آپ چاند دیکھیں تو آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے, یا پھر حساب یہ بتائیں
کہ چاند قابل رویت تھا تو بھی آپ پر روزہ فرض ہے جی۔ علامہ کفال شاشی رحمت اللہ علیہ، ان کے علاوہ حضرت علامہ تقی الدین سبکی جو ابن دقیق العید کے اور پہلے بندے کہ جنہوں نے علم حیات پر اوائل شعور عربیہ پر کتاب لکھی ہے کہ مہینہ کب شروع ہوتا ہے اور کب اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ نے فتاوی تقی الدین سبکی کے اندر لکھتے ہیں اگر چاند قابل رویت نہ ہو اور کئی بندے آ کر آپ کو گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا تو ان کی گواہی نہیں مانتے جی، اس لیے کہ گواہی موجود کی ہوتی ہے، معدوم کی نہیں ہوتی۔ کسی کے یہاں بچہ ہے ہی نہیں، کوئی آدمی آپ کو گواہی آ کر دے کہ فلاں اس کے گھر میں بیٹا ہے جی، اور بیٹا ہے ہی نہیں، تو بات مانیں گے؟ جو بات معدوم موجود نہ ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی جی۔ تو علامہ تقی الدین سبکی کہتے ہیں کہ چاند کا وجود نہیں ہے، قابل رویت نہیں ہے، اور کچھ لوگ آ کر بتاتے ہیں ہم نے چاند دیکھا تو ان کی گواہی کو رد کیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت لا یات بشرع لا یات شرع بالمستحیلات، شریعت جو ہے وہ محالات کو نہیں مانتی، ممکنات پر گواہی ہوتی ہے، محالات پر نہیں ہوتی، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ ان کے علاوہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس کے اندر بھی آپ لکھتے ہیں کہ کب ان کی بات قابل اعتبار ہے منجمین کی، جب یہ کہیں کہ چاند قابل رویت ہے، ورنہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے متقدمین جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور خاص طور پر الازہر کے ایک بزرگ ہیں علامہ شرباسی، فوت ہو گئے، ان کی ایک کتاب ہے یسألونک عن الحیات والدین، یعنی فتاوی کی کتاب ہے، لوگ سوال کرتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے صرف کتاب پر انحصار کرنا، چاند دیکھنا چھوڑ دینا، یہ بھی ترک سنت ہے۔ پاکستان جیسی کنٹری جہاں مطلع کلیئر ہے، چاند دیکھا جا سکتا ہے، وہاں حساب پر انحصار کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ گئے نا جی؟ اگر وہاں مطلع ابر آلود ہے، کلیئر نہیں ہے، تو وہاں پھر اگر حساب یہ بتائے چاند قابل رویت ہے تو عمل کریں گے۔ فرمایا کہ اولاً کوشش کریں چاند دیکھنے کی اگر مطلع کلیئر ہے، اگر نہیں تو پھر اس صورت میں اگر علم حیات والے یہ بتائیں کہ اگر یہ مطلع کلیئر ہوتا تو چاند قابل رویت تھا، دیکھنے کے قابل تھا، تو پھر ان کی بات مانی جائے گی اور روزے کی فرضیت واجب ہو جائے گی، پھر ہم روزہ رکھیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20 کتابیں میرے پاس ہیں جن کے اندر حوالہ جات نوٹ کیے ہوئے ہیں، اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بحث کی، گفتگو کی ہے۔ آخر میں ساری میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی نقطہ نگاہ سے روزہ رکھنے کے لیے، روزہ چھوڑنے کے لیے دو چیزیں، یا تو چاند ہم دیکھیں، اگر ہمیں نظر نہ آئے تو حساب یہ بتائے کہ چاند دیکھنے کے قابل ہے، لیکن چونکہ مطلع کلیئر نہیں ہے، یا اب نارمل کنٹری ہے، یا کوئی ایسی وجہ جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، اگر مطلع کلیئر ہوتا تو چاند نظر آ سکتا تھا، تو اس صورت میں بھی روزے کا رکھنا واجب اور فرض ہے۔ ہم نہ تو سعودیہ کے پیروکار ہیں، نہ پاکستان کے، نہ کسی اور کے، اور اس میں ہو بھی نہیں سکتے جی، ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے جی؟ مشرق سے ہوتا ہے نا، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورج کون دیکھتے ہیں؟ مشرق والے دیکھتے ہیں نا، وہ مغرب والوں کے لیے بھی سمجھو طلوع ہو گیا، اب آگے جائے گا جی، اور مغرب والے جب چیز دیکھیں تو وہ مشرق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے اہل مشرق اگر چاند دیکھیں اور گواہی ملے تو ہمارے لیے قابل اعتبار ہے۔ مثلا پاکستان، اس میں ایک اور بات جلدی جلدی عرض کرتے چلوں، منجمین نے یہ بھی بتایا ہے کہ چاند کس پوزیشن میں قابل رویت ہے، کب آپ چاند کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے کچھ شرائط ہیں، کم از کم 8 سے 10 ڈگری
وہ جو چاند ہے وہ سورج سے دور ہو جی، نمبر 1۔ نمبر 2، کم از کم 5 ڈگری زمین سے اونچا ہو۔ اگر 5 ڈگری سے لیس ہے زمین کے قریب تو پھر بھی نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ 8 سے 10 ڈگری سے کم ہے سورج کے قریب تو پھر بھی ہمیں نظر نہیں آ سکتا، وہ سورج کی شعاؤں میں ہوگا جی۔ جب قابل رؤیت ہوگا کہ جب اب 10 ڈگری کب ہوگا جی؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ مثلا جس وقت چاند بورن ہوا ہے، برتھا مون ہوا ہے، اب وہ 10 ڈگری کا کب ہوگا؟ سیدھی سی آسان بات ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیں کہ پہلے سال کے دن کتنے جناب؟ ہاں جی 365 ہیں۔ اب ان کے گھنٹے نکالیں جی، سمجھ گئے نا جی؟ اچھا ان کے گھنٹے یعنی گھنٹے نکالیں جناب، اور یہ جو سرکل ہے یہ کتنی ڈگری ہے؟ 360۔ مطلب یہ ہے کہ 365 جو ڈے ہیں ان کے گھنٹے نکالیں اور ان کو یہ کریں کہ 360 پر تقسیم کریں جی، تو کیا ہوگا؟ جب تقسیم کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ڈگری 360 ہیں۔ جب تقسیم کریں گے 1.9 ڈگری میں 1.9 آور میں 1 ڈگری وہ سفر کرتا ہے جی۔ اس کا مطلب ہے کہ چاند کی ایج برتھ سے کم از کم 18 سے 20 گھنٹے ہونی چاہیے۔ چاند کو جو پیدا ہوئے 18 سے 20 گھنٹے ہو جانے چاہیے جب نظر آئے گا۔ اگر اسے کم مدت ہے پھر نظر نہیں آ سکتا جی۔ انہوں نے یہ قواعد میں مقرر کر دیے کہ کب چاند نظر آ سکتا ہے کب نہیں آ سکتا۔ تو بحمدہ تعالی چاند دیکھ کر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، حساب پر بھی، لیکن اس صورت میں حساب یہ بتائے کہ چاند اس پوزیشن میں ہے، اگر مطلع کلیئر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر اور بہت ساری باتیں عرض کی جا سکتی ہیں کہ ہم کسی ملک کو فالو کریں تو اس کی طریقہ کیا ہے، بہت ساری باتیں تفریحاً۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے علم کے لیے بنیادی طور پر اتنی بات کافی ہے کلیئر کہ برتھا مون کو اب نہیں مانتے، وہ قابل تسلیم نہیں ہے، سب نے انکار کیا جی۔ ہم قابل رؤیت ہونے کو مانتے ہیں، چاہے وہ منجمین بتائیں تو ہم مان لیں گے، برتھا مون سے ہم نہیں مانتے۔ اور ہمارے ہاں جو 2 عیدیں ہوتی ہیں وہ 2 عیدیں اس لیے ہوتی، پہلی عید برتھا مون سے ہوتی، دوسری رؤیت سے ہوتی ہے۔ پہلا روزہ برتھا مون سے ہوتا ہے جی، چونکہ یہ فالو کرتے ہیں سعودیہ کو۔ سعودیہ کا کوئی وہاں نہ چاند دیکھتے ہیں نہ دیکھنے کا رواج ہے، پہلے سے کیلنڈر بنا ہوا تقویم ام القریٰ، اس کے اندر پورے سال کی چھٹیاں طے ہیں۔ اگر چاند دیکھ کر چھٹی دیں تو پہلے لوگوں کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب یہاں مثال کے طور پر کیلنڈر آپ کو ڈائری نہیں ملتی، اس کے دیکھیں تو پورے سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں، بینک ہالیڈے کس تاریخ کو، فلان کس تاریخ کو، ایسٹر کی چھٹی ہے کس تاریخ کو، فلان ساری طے۔ ان کے چونکہ چاند کا کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر میں پہلے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری چھٹیاں پہلے سے طے ہوتی ہیں۔ اب اگر وہ پہلے سے امکان رؤیت سے کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن انہوں نے جو سب کچھ طے کیا وہ برتھا مون سے کیا ہے، جس کو نہ اللہ کے ہاں قابل تسلیم ہے نہ اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جو بات اللہ کے رسول کو منظور نہیں وہ ہمیں منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں دین پر صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی، وہ پھر کبھی موقع ملا۔ میں آج کے اس وسعت کے لیے کافی باتیں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں۔ آئندہ پیر کے دن انشاءاللہ پھر وہ جو ہمارا درس قرآن ہے در تجزیہ جعلین، وہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے، تو آئندہ اس پروگرام سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا اپنے حبیب کے صدقے سب کے حال پر فضل و کرم فرما۔ مولا تعالیٰ سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جس کے حلال میں برکت فرما، نیکی کی عمر میں اضافہ فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے جو تیری رضا میں اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ
پروگرام تو میرا نہیں تھا، چونکہ کچھ دوستوں کا احباب کا خیال تھا کہ رویت کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں، تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے سے قبول فرمائے۔ کچھ ہمارے دوستوں کی سستی، نالائکی کی وجہ سے ہمیں کیمرہ دیر سے ملا، تو جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام آدھے گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوا، ورنہ تفصیل کے ساتھ یہ بہت ساری باتیں جو رہ گئیں وہ بھی آپ کو بتاتے۔ تو اب جرمانہ تو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔